السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المطہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں نے قرآن کریم کی بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں پروردگار عالم اپنے حبیب پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنے کا حکم فرما رہا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے مقدس فرشتے نبی پر درود پڑھتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی اپنے آقا پر درود پڑھو اور خوب خوب سلام پڑھو، جیسا کہ سلام پڑھنے کا حق ہے۔ حضرات، درود شریف ایک ایسا وظیفہ ہے جس کے ذریعے امتی اپنے رسول کا قرب حاصل کرتا ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں سرور کون و مکہ رحمت عالم ارشاد فرماتے ہیں، کان بھی یوم القیامت اکثر علیہ صلاۃً، یعنی قیامت کے دن سب سے زیادہ قریب میرا وہ شخص ہوگا جو مجھ پر کثرت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ درود پڑھا ہوگا۔ حضرات، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا در حقیقت اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرنا ہے، اور یہ درود در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تعظیم و توقیر کے لیے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، مگر یہ سجدہ صرف ایک آن کے لیے جائز تھا، اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ اس کو دائمی طور پر حرام قرار دیا۔ مگر میرے رسول کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے، اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے مسلمانوں پر یہ لازم کر دیا، اے لوگوں، اگر تمہیں مصطفیٰ کا قرب چاہیے، اگر تمہیں میری رضا چاہیے، اگر تمہیں میدان محشر میں شفاعت چاہیے، تو میرے محبوب کی بارگاہ میں صبح و شام درود و سلام کا تحفہ پیش کیا کرو۔ اور تمہارا یہ درود پڑھنا ایک دن یا ایک ہفتہ یا ایک مہینہ، ایک سال کے لیے نہیں، بلکہ جب تک دم میں دم ہے تب تک میرے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم پر درود پڑھنا ہوگا۔ حضرات، اس سے معلوم ہوا کہ درود پاک پڑھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہمارے لیے ایک بہت ہی عظیم الشان نعمت ہے اور فیض و برکات کا سرچشمہ بھی ہے، جس سے ہر خوش نصیب مسلمان سیراب ہو سکتا ہے۔ جو بد نصیب ہے وہ اس عظیم نعمت سے محروم رہے گا۔ حضرات، اب آئیے میں آپ کو ایک ایسی حدیث سناؤں جس سے آپ کی طبیعت بھی مچل جائے گی اور دل باغ باغ ہو جائے گا۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، باب الصلاۃ علی النبی صلی اللہ تعالی وسلم و فضلها، صفحہ نمبر 86، سطر نمبر 21، 22، 23، 24۔ عن ابی بن کعب قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکثر الصلاۃ علیک فکم اجعل لک من صلاتی؟ فقال ما شئت، قلت الربع، قال ما شئت، فإن زدت فهو خير لك، قلت النصف، قال ما شئت، فإن زدت فهو خير لك، فالثلثين، قال ما شئت، فإن زدت فهو خير لك، قلت أجعل لك صلاتي كلها، قال إذن تكفى همك ويكفر لك ذنبك، رواہ البخاری۔ حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر عرض کیا، یا رسول اللہ، میں آپ پر درود پڑھتا ہوں تو کتنا درود مقرر کروں؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم جتنا چاہو۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، دن اور رات کا چوتھائی حصہ مقرر کروں؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، تم جتنا چاہو، اگر اس سے زیادہ کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، دن و رات کا آدھا حصہ مقرر کروں؟ تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تم جتنا چاہو، اگر اس سے زیادہ کر لو تمہارے لیے بہتر ہے۔
تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا دن و رات کا 2/3 مقرر کر لوں؟ آپ نے فرمایا تم جتنا چاہو، اگر اضافہ کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں میں دن و رات کا پورا حصہ درود میں گزاروں گا۔ آقائے کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اذن تکفی ہمک ویکفر لک ذنبک، تب تمہارے لیے غموں کے لیے کافی ہوگا اور تمہارے گناہ بھی مٹ جائیں گے۔ اسی لیے تو سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اپنے خطا کاروں کو اپنے ہی دامن میں لو، اپنے خطا کاروں کو اپنے ہی دامن میں لو، کون کرے یہ بھلا تم پہ کروڑوں درود، کون کرے یہ بھلا تم پہ کروڑوں درود۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔